أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خیران کو درس قرآن میں خوش آمدید. آج الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کا دوسرا روزہ ہم سب نے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل کیا، اور انشاءاللہ خدا کے فضل و احسان کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی عبادات کو بجا لائیں گے اور خالصتاً رضا پروردگار کے حصول کے لیے اس مہینے کے روزے بھی رکھیں گے، اور جن اعمال کو خدا نے اس ماہ مبارک میں ہم سے طلب فرمایا ہے ان اعمال کو بھی انشاءاللہ تعالی بجا لائیں گے. عزیزان محترم، قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے. جیسا کہ ہم نے جن صورتوں کا انتخاب کیا ہے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سورہ والناس تک کی تلاوت کا انشاءاللہ ہم نے آغاز کیا. کل 15 آیتیں سورت کی ہم نے تلاوت کر لی ہیں، اور آج ہم آیت نمبر 16 سے ہم اپنی تلاوت کا آغاز کریں گے. انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو اپنے پاس کھول لیں گے اور انشاءاللہ تلاوت میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کو سنتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو جنہیں علم دیا گیا ہے ان سے پوچھتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. آیت نمبر 17. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا. آیت نمبر 18. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ. کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ لے؟ پس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، لہذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی. آیت نمبر 19. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو اور
مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 16 سے 19 تک کی تلاوت کی ہے۔ چند ایک ان کے نکات ہیں، ان آیات کے اندر کچھ پیغامات، ان کی طرف انشاءاللہ متوجہ ہوں گے۔ جیسا کہ اس سورت کے آغاز میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کے اندر منافقین کے بارے میں اور منافقین کے کاموں کے بارے میں بات ہوئی ہے۔ تو جیسا اس آیت میں منافقین کا ایک جو ان کی نشانی وہ بتائی، کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے یہ منافقین، آپ کی باتوں کو باقی سب کے ساتھ مل کے سنتے تھے، لیکن جب یہ باہر جاتے تھے، جب اس محفل سے نکلتے تھے، تو پھر جا کر یہ لوگ باقی جو جس کو یہاں قرآن نے کہا جن کو علم دیا گیا ہے، ان سے پوچھتے تھے کہ اس نے بھی کیا کہا، یعنی رسول اللہ نے کیا کہا۔ اصل میں حالانکہ رسول اللہ کی سیرت و سنت یہی تھی کہ آپ انتہائی سادہ اور واضح ترین بات فرمایا کرتے تھے، لیکن منافقین یقیناً ان کے دل میں نفاق تھا، لہٰذا جا کر وہ یہ سوال کرتے تھے جب باہر نکلتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے بارے میں جو بات کی آیت نمبر 16 کے اندر، کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، جب بھی اس طرح کی بات کا جب اس کی نسبت خدا کی طرف دی جاتی ہے کہ اللہ نے مہر لگائی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کبھی بھی کہ کوئی بندہ خود تو ہدایت کی طرف آنا چاہے لیکن اللہ اس کو ہدایت کی طرف آنے نہ دے، بلکہ یہ اللہ کا مہر لگانا، اللہ کا ہدایت کا دروازہ بند کرنا، وہ ایک قانون کے تحت ہے، خدا کے اسی اصول اور قانون کے تحت ہے کہ جس کا ظاہر ہے کہ بندہ اپنے اعمال کے ذریعے خود کو اس جگہ تک پہنچاتا ہے کہ جہاں پر جا کر اس کے بعد وہ قابل ہدایت نہیں رہتا۔ جس طرح کے مرض بھی اس طرح کے ہیں، جیسے کینسر کا مرض ہے، اس کا ایک ایسا سٹیج ہے کہ جس کے پاس جس کے بعد علاج نہیں ہے، جس میں ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اب لا علاج ہو گیا مرض۔ تو بس یہ روحانی طور پر بھی انسان کے ایسے امراض ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ لا علاج ہو جاتا ہے، اور اس مرض کا ٹوٹلی ذمہ دار جو ہے وہ انسان، وہ عمل بجا لانے والا خود ہوتا ہے۔ بس اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور منافقین کی نشانی خاص کیا تھی؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، آیت نمبر 16 میں، وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ عزیزان محترم یاد رکھیے گا، قرآن مجید نے خواہشات کی پیروی کے موضوع کو بہت زیادہ اہمیت دی، بہت زیادہ اس کو بیان کیا، اور بہت مذمت کی گئی ہے قرآن میں آرزوؤں کی، خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی۔ آیت نمبر 17، وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جیسے کہ اس آیت میں منافقین کی بات ہوئی ہے، تو اس کے اگلے مرحلے میں صاحبان تقویٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اس پوری صورت کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر تقابل ہوا ہے، کہ جہاں پر کفار کی بات آئی ہے وہاں مومنین کی، اسی طرح منافقین کی بات آئی ہے تو متقین کی بات بھی ساتھ میں آئی ہے۔ اب جیسے اس آیت میں آیت نمبر 17 میں اللہ نے کہا، اور جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور انہیں ان کا تقوی عطا فرمایا۔ یہاں اگر آپ غور کریں، جنہوں نے ہدایت حاصل کی اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا، یعنی ایک مرحلہ خود اس انسان نے طے کیا ہے۔ تفسیر نمونہ میں ایک جملہ تھا جو میں نے آج نوٹ کیا تھا اسی ضمن میں، انہوں نے ہدایت کے لیے پہلے از خود اقدام کیا، اپنی عقل و خرد اور فطرت سے صحیح معنوں میں کام لیا، پھر خدا بھی حسب وعدہ اپنی راہ پر چلنے والے مجاہدوں کی زیادہ سے زیادہ ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ان کے دلوں میں نور ایمان ڈال دیتا ہے، اور شرح صدر اور روشن بینی سے انہیں بہرمند کرتا ہے۔ یہ تو ہوتا ہے ایمان اور اعتقاد کے لحاظ سے، لیکن عملی لحاظ سے بھی ان میں تقوی کی روح کو اس حد تک زندہ کرتا ہے کہ انہیں گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے،
اور اطاعت و نیکی سے جنون کی حد تک محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ صاحبان تقوی کہ جن کی ہدایت کے ایک مرحلے کو پہلے انہوں نے خود طے کیا ہے، یعنی سمجھیں جو انسان ہونے کے ناطے جو انسانی ذمہ داریاں بنتی تھی وہ انہوں نے انجام دی، تو پھر خدا کی طرف سے ہدایت کا انعام اگلے مرحلے کا ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تقوی کی نعمت بھی انہیں ملی۔ تقوی کیا ہے؟ خود کو محفوظ رکھنا، خود کو بچانا۔ تقوی کا مفہوم مادیت سے بھی تعلق رکھتا ہے اور معنویت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا کہ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ انہیں اچانک آ لے؟ فقط جاء اشراطها، بس اس کی علامات تو آ چکی ہیں، قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، لہذا جب قیامت آ چکے گی تو اس وقت انہیں نصیحت کہاں مفید ہوگی؟ قیامت آنے کے بعد کہاں نصیحت مفید ہونی ہے؟ یہاں جو ذکر ہوا کہ قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں، لہٰذا اس میں ایک حدیث ہے رسول اللہ کی کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہاں اس کا مفہوم میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ میری بعثت اور قیامت ان دو کی مانند ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا، ایک درمیانی انگلی اور دوسری انگشت شہادت، یعنی اس طرح سے اس انگلی اور انگشت شہادت کو آپ نے ملا کر دکھاتے ہوئے یہ کہا کہ میری بعثت اور قیامت ان دو کے مانند ہے۔ یعنی خود رسول اللہ کی بعثت، آخری نبی کا آنا بھی خود ایک قیامت کی نشانی تھا کہ اس کے بعد سلسلہ نبوت نہیں ہے، اب اس کے بعد یقیناً سلسلہ امامت اور آخری امام کے بعد مرحلہ قیامت ہے۔ تو لہٰذا جو مختلف تفاصیر میں کہ اس میں خود بعثت رسول بھی مراد ہے کہ جو اس زمانے کے لوگوں کے عنوان سے کہ بے قیامت کی علامات تو آ چکی ہیں، یعنی آخری نبی کا ظہور کرنا اور اس آخری دین کا آنا، آخری کتاب کا آنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور بہت ساری نشانیاں ہیں۔ ایک طویل حدیث یہاں پہ ذکر ہوئی ہے، لیکن وہ ایک کافی طویل ہے تو میں اس کا ذکر نہیں کروں گا، بس مختصر چند ایک باتیں شاید اور بھی اس پر کروں۔ اگلی آیت نمبر 19 پہ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی معافی مانگو، اور مومنین و مومنات کے لیے بھی، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانے کو جانتا ہے۔ بس یہاں پر استغفار کا کہا ہے اللہ نے کہ اے میرے حبیب آپ خود بھی استغفار کریں اور مومنین اور مومنات کو بھی استغفار کے لیے کہیں۔ طلب مغفرت کرنا، استغفار کرنا۔ ایک حدیث یہاں پر ہے کہ حضرت حذیفہ یمانی کے بارے میں، صحابی رسول تھے حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک تند زبان شخص تھا اور اپنے گھر والوں سے سخت کلامی سے پیش آتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ زبان کی یہ تندی مجھے جہنم میں نہ لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، تم استغفار سے کیوں غافل ہو؟ حتیٰ کہ میں خود بھی روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ یہ جو 70 کا لفظ ہے یہ عربی میں عموماً کثرت کے لیے آتا ہے، یعنی یہ اس کے 70 کے ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیادہ کثرت سے استغفار کرتا ہوں، کثرت سے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ بس جہاں اللہ کا حبیب رسول خدا اگر طلب مغفرت کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یقیناً رسول اللہ کا استغفار ہمارے استغفار کی نسبت فرق رکھتا ہے۔ آپ کا استغفار آپ کے سلسلے نبوت، آپ کے کار نبوت، کار رسالت، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے، آپ کی شان اور آپ کے مرتبے کے حساب سے ہے۔ جو رسول اللہ اور اللہ کا تعلق ہے اس کے لحاظ سے آپ کا استغفار ہے، لیکن میں اور آپ اللہ کے نبی کے پیروکار، ان کے امتی ہونے کے ناطے طلب مغفرت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ اور مغفرت کا مفہوم کیا ہے؟ مغفرت کہتے ہیں
روحانی زخموں کا علاج اور روح کے زخم کا علاج فقط زبان سے استغفر اللہ کہنے سے نہیں ملنے والی، اس کے لیے اقدام کرنا ہوگا، اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے کچھ جدوجہد کرنی ہوگی۔ اگر پہلے گناہ اور خطا کر چکے ہیں تو اب اطاعت الہی کے کڑوے گھونٹ پینے ہوں گے۔ اگر پہلے گندگیوں کے اندر ان کی لذتوں کو، حرام لذتوں سے خود کو آلودہ کیا ہے، تو اب پھر روزے اور اللہ کی اطاعت کے کڑوے گھونٹ پی کر، جو ہو سکتا ہے نفس کو کڑوے لگ رہے ہوں اس وقت، بالخصوص بیمار روح کو کڑوا ہی لگتا ہے اطاعت الہی کا جو جام ہوتا ہے، لیکن جو روح شاد ہوتی ہے، صحت مند ہوتی ہے، اس کے لیے اطاعت الہی کے جام سے زیادہ شیریں کوئی جام نہیں ہوتا۔ بس استغفار کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ یہاں پر ایک جملہ آیا ہے واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تمہارے متقلب کو بھی جانتے اور مثوا کو بھی۔ متقلب کا معنی ہے آمد و رفت کی جگہ، اور مثوا کا معنی ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ تو بس اس سے مراد بہت سارے مراحل ہیں، یعنی اللہ تمہارے آمد و رفت اور تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے، کن کن سلوکوں سے تم ہو کر آئے ہو۔ اسی طرح زمین کے وہ کون سے اجزاء تھے کہ جن کو تمہارے والدین نے کھایا، اس میں سے نطفہ بنا اور اس نطفے سے تم پیدا ہوئے۔ ان اجزاء کے اندر، ان سبزیوں کے اندر، ان فصلوں کے اندر، ان چیزوں کے اندر جہاں تمہارا وجود بکھرا ہوا تھا، کہ جو تمہارے والدین نے ان غذاؤں کو کھایا، اس ہوا سے سانس لیا، ان سب کے بعد جب نطفہ وجود میں آیا ہے جس سے تم آ کر پیدا ہوئے ہو، خدا ان تمام مراحل کو جانتا ہے اور خدا تمہارے ٹھکانے کو جانتا ہے۔ آیت نمبر 20 سے لے کر 24 تک متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی نئی صورت نازل کیوں نہیں ہوئی جس میں جہاد کا ذکر ہو، اور جب محکم بیان والی صورت نازل ہوئی اور اس میں جب محکم بیان والی صورت نازل ہو اور اس میں قتال کا ذکر آ جائے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہو، بس ان کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 21 ہے طاعۃ وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لهم۔ ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 22 فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ پھر اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، لہذا انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ آیت نمبر 24 افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها۔ کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے
یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ ان آیات کے اندر آیت نمبر 20 سے لے کے یہاں تک 20ویں آیت میں جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مومنین نے تقاضا کیا کہ جہاد کے بارے میں کوئی صورت نازل کیوں نہیں ہوتی، تو جب جہاد، یعنی اصل میں مومنین تو بےتاب تھے کہ حکم جہاد آئے کہ اللہ کی راہ میں نکلیں، اللہ کی راہ میں اپنی جان نثار کریں، خدا کے دین کی ترویج کے لیے، خدا کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کی جائے۔ مومنین تو انتظار میں تھے، ان کی تو تڑپ تھی۔ اب کیا ہوا، جب کوئی محکم صورت نازل ہوتی ہے کہ جس میں جہاد کا ذکر ہو، تو پھر کیا ہوا، اب یہاں پر مومنین تو تقاضا کر رہے تھے، ان کی تو تڑپ تھی کہ کسی طرح ان کو میدان جہاد میسر ہو، لیکن منافقین کے قلب کی، ان کی دل کی حالت کیا ہوتی ہے جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے کہ اب قربانی دینی ہے، اب تو آگے بڑھنا ہے، اب میدان میں جانا ہے، اب اگر تم اسلام کے ماننے والے ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان ہے تو آؤ، تمہیں میدان میں نکلنا ہے۔ جب اس طرح کی کوئی واضح صورت آتی تھی تو کیا ہوتا تھا، یہ آپ کی طرف، یعنی وہ منافقین رسول اللہ کی طرف اس طرح دیکھیں گے کہ جس طرح کسی کو موت آنے لگے، یعنی اتنا ان کے آثار، ان کے چہرے کا رنگ اتنا اڑ جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے مرنے والے ہیں۔ بس یاد رکھیں، صاحبان ایمان کبھی بھی میدان سے فرار نہیں کرتے، صاحبان ایمان عملی میدان سے بھاگتے نہیں ہیں، صاحبان ایمان مشکلوں اور سختیوں اور تکلیفوں سے گھبرا نہیں جاتے۔ بس یاد رہے، ایمان کا اظہار کرنا، ہم ایمان والے ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، یہ کہنا اس وقت تک بہت آسان ہے کہ جب تک کوئی مشکل نہیں آئی، اور جس وقت مشکلات آتی ہیں، جس وقت مصائب آتے ہیں، جس وقت تکلیف آتی ہے، جب دین کی وجہ سے پیٹ بھرتا ہو، جب دین کی وجہ سے طرح طرح کی لذتیں نصیب ہوتی ہوں، جب دین کی وجہ سے شہرت ملتی ہو، عزت ملتی ہو، لوگ جھک کر سلام کرتے ہوں، اس وقت دیندار بننے کے لیے تو ہر کوئی تیار ہوگا۔ لیکن جس وقت بھوک برداشت کرنی پڑے، جس وقت پیاس برداشت کرنی پڑے، جس وقت لوگوں کے تانے سننے پڑے، جہاں پر سختی برداشت کرنی پڑے گی، جہاں قربانی دینے کا مرحلہ آئے گا، تو وہاں پر خالص دیندار سامنے آ جاتے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت میں ہوا کہ مومنین کا تو تقاضا تھا کہ کوئی ایسی صورت آئے کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو منافقین کی جان پر بنی، وہ ایسے دیکھتے تھے کہ جیسے مرنے والے۔ آیت نمبر 21 میں ہے طاعت و قول معروف، ان کی اطاعت اور پسندیدہ گفتار کا حال معلوم ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ۔ اللہ کہہ رہے طاعت و قول معروف، ان کی اطاعت اور ان کی چکنی چپڑی باتیں جو وہ کرتے تھے، ایسی باتیں، جیسا ہوتا نا، منافق کی نشانی یہی ہے کہ زبان سے ایسا اظہار کرتا ہے کہ جیسے اس کے علاوہ تو کوئی صاحب ایمان ہے ہی نہیں، زبان سے اس طرح کا اظہار کرے گا، ظاہر ایسا رکھے گا کہ لوگ تو اس کے قول کو بڑا نیک سمجھیں گے، اس کو تو مطیع اطاعت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ اللہ کہہ رہے فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، مگر جب معاملہ حتمی ہو جاتا ہے، یعنی جب کوئی حتمی شکل آ جاتی ہے، جہاں مصیبت آنی ہے، جہاں آگے بڑھنا ہے، جہاں خطرہ ہے، جہاں مشکلات ہیں، جہاں مصائب ہیں، وہاں پر کیا ہوتا ہے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی سچے نہیں رہے، وہ اپنے ایمان کے قول پر باقی نہیں رہے، اگر یہ سچے رہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ آیت نمبر 22 میں پھر اگر تم حکمران بن جاؤ، یعنی یہ منافقین اگر ان کو حکومت مل جائے، اگر یہ اقتدار میں آ جائیں، اگر ان منافقین کو اقتدار مل جائے، حکمران بن جائے، تو پھر ان سے کیا توقع رکھی جا سکتی ہے؟ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو گے، تم صلہ رحمی نہیں کرو گے، قطع رحم کرو گے، تقطعوا ارحامکم، تم قطع رحمی کرو گے۔ یعنی اگر تمہیں کوئی اقتدار نصیب ہو جائے، اگر تمہیں
حکومت مل جائے، یہ منافقین اسی نیت کے ساتھ، اسی کردار کے ساتھ، اسی ایمان کے ساتھ کہ جو نہ ایمان کی وہی جو ظاہری شکل رکھی ہوئی ہے، اگر اس کے ساتھ یہ کسی حکومت میں آ جائے، اقتدار میں آ جائے، تو کیا کریں گے؟ زمین میں فساد کریں گے، فساد پھیلائیں گے، کرپشن کریں گے، یہ دبا کے قومی خزانے کو لوٹیں گے یہ منافقین۔ اور کیا کریں گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالیں گے، کیونکہ جب یہ حکومت میں آئیں گے، اگر یہ حکمران بنیں گے تو قطع رحم کریں گے۔ یہ اپنی حکومت کے لیے اپنے سگے بھائی کو مروا دیں گے، یہ اپنی حکومت کے لیے بیٹے کا قتل کر دیں گے، باپ کو قتل کر دیں گے، یہ ہوتا ہے قطع رحم۔ یہ رشتہ داروں کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ یہ بنو عباس اور بنو امیہ کے بادشاہوں کا راہ ہے۔ ہشام بن عبد الملک ہشام کے بارے میں ہے کہ اس نے اپنے ہی کزنز اور اپنے خاندان کے سینکڑوں لوگوں کے سر تن سے جدا کروائے تھے، اور ان کی کھوپڑیوں سے پورا ایک مینار تعمیر کر لیا تھا ایک کمرے کے اندر۔ بس یاد رہے، منافقین سے ہی مخاطب ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو تم سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع رحمی کرو گے۔ یہ اصول جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، یہ اصول قیامت تک کے لیے ہے، آج بھی آپ کے سامنے ہے۔ جو دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور رکھتا ہے، وہ اگر حکمران بنے گا تو یقیناً قومی خزانے کا بیڑا غرق کرے گا، یقیناً وہ عوامی دولت کو ذاتیات کے لیے استعمال کرے گا، یقیناً وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کرے گا۔ اس کا کام فساد کرنا ہے، اس کا کام قطع رحمی کرنا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ حتمی فیصلہ خدا کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، خدا نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا، ان کی منافقت کی وجہ سے خدا نے ان کو اپنے رحمت سے دور کیا ہوا ہے، اور لہٰذا انہیں بہرا کر دیا ہے۔ بہرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان ان کے بند ہو گئے، نہیں، بہرے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ہدایت اور نصیحت سنائی ہی نہیں دیتی، ان کا دل نصیحت قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تو سن ہی نہیں رہے نصیحت کو، یہ ہدایت کی بات کو سنیں گے ہی نہیں، یہ اللہ کی بات کو سنیں گے ہی نہیں۔ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے گا، یعنی کیا؟ انہیں رائے حق نظر نہیں آئے گی، واضح چیز 2 + 2 = 4 کی طرح خدا کا حکم انہیں نہیں نظر آئے گا، اندھے ہو چکے ہیں۔ آیت نمبر 24 میں ایک اور بہت ایسی بات قرآن کی کہ جو یقیناً ہم سب کے لیے بھی اور ہر ایک کے لیے، کہ جو صاحبان قرآن ہیں، کہ جو اس قرآن کے ماننے والے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی بات اور ایک بہت گہری بات اور لمحے فکریہ والی بات ہے۔ وہ کیا؟ آیت نمبر 24، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگ گئے ان کے دلوں میں؟ یاد رکھیں ذرا محترم، تدبر قرآن میں نہیں کرنے والا اصل میں اس کے دل پہ تالا ہے، دل بند ہے، اس کا دل پہ تالا لگا ہوا ہے اگر قرآن میں تدبر نہیں کرتا۔ آج اندازہ کریں نا، چیک کریں، ہم اپنے دلوں کو دیکھنا چاہیں کہ تالے والے دل کون سے ہیں، قفل والے دل کون سے ہیں، تلاش کرنا چاہیں نا کہ کون سے دل ہیں کہ جن پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ دل کا کام کیا ہے جو قرآن نے بتایا؟ دل کا کام سمجھنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ دل قلوب، کہ جس نے قلوب لا یفقہون بہا، دل ہے سمجھتے نہیں، دل کا تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر مفہوم وہی ہے، تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، سمجھتے کیوں نہیں ہو قرآن کو؟ یا تمہارے دل میں تالے ہیں، تالے لگ گئے تمہارے دل میں۔ یہاں پر تدبر کا معنی اس کی طرف تھوڑے سے متوجہ رہے گا۔ تدبر جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کسی چیز کے نتائج اور انجام پر غور کرنا، کسی چیز کا نتیجہ اور اس کے انجام پر غور کرنا۔ آیات خدا سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، غور کرنا اس پہ، ظاہر ہے غور کریں گے، سمجھیں گے، تب جا کے پتہ چلے گا۔ لہٰذا ایسی تلاوت کہ جس میں انسان کا فہم کام نہ کرے، اگر قرآن کو فقط اس لیے رکھا گیا کہ اس سے صرف ہم نے تلاوت ہی کرنی ہے، صرف اس کے عربی متن کو پڑھنا ہے، عزیزان محترم تدبر نہیں کر سکیں گے۔ متن ضرور پڑھیں، عربی متن ضرور پڑھیں، اس سے اجر و ثواب حاصل کریں، لیکن اس متن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔
الفاظ کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر غور و فکر کیا جائے، اس پر تدبر کیا جائے۔ اب اگر تدبر کر رہے ہیں تو دو احادیث ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تدبر کرنے والوں کے بارے میں یہاں پر امیر المومنین کی ایک حدیث ہے جو نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے متقین کی صفات جو بیان کی ہیں اس کے بارے میں، متقین کے بارے میں، وہ رات کے وقت قیام کرتے ہیں، قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں۔ متقین کی صفات جو بیان ہو رہی ہیں کہ وہ رات کے وقت قیام کرتے ہیں، قرآن کی ٹھہر ٹھہر کر اور سوچ سمجھ کر تلاوت کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے ذریعے پرسوز کرتے ہیں، اپنے درد کی دوا اسی میں تلاش کرتے ہیں۔ جب کسی ایسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں شوق دلایا گیا ہے تو وہ بڑے اشتیاق کے ساتھ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، دل کی آنکھیں بڑے اور ہمیشہ اسے اپنا نصب العین قرار دیتے ہیں، اور اگر کسی آیت پر پہنچتے ہیں جس میں ڈرایا گیا ہے تو دل کے کان کھول کر اسے سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جلا ڈالنے والی دوزخ کی آگ کی چیخ و پکار اور اس کے شعلوں کی لپیٹوں کی آواز ان کے دل کے کانوں میں گونج رہی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید میں اگر تدبر نہ کیا جائے تو دل کو تالا لگ جاتا ہے، اور جس دل پہ تالا ہو اس دل پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل میں بات نہیں اتر رہی، کیوں نہیں اتر رہی؟ دل پہ تو تالا ہے۔ وہ دل تالا کون سا؟ تدبر قرآن میں نہ کرنے کا تالا، کیونکہ تدبر نہیں کیا قرآن میں، اس لیے دل پہ تالا لگ چکا ہے، دل بند ہو چکا ہے۔ اور جب تک اس تالے کو نہیں کھولیں گے، اور وہ تالا کھولنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تدبر کریں، قرآن میں غور کریں، قرآن میں فکر کریں۔ جیسے یہ جو سلسلہ میرا اور آپ کا جو ہم نے جاری رکھا ہے خدا کے فضل و کرم سے ماہ مبارک رمضان میں، تو یہ تدبر قرآن کا ہی ایک آغاز ہے، اور یقیناً رمضان المبارک میں ہم اس سے زیادہ استفادہ تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ مستقل حل نہیں ہے۔ مستقل یہی ہے کہ ہر صاحب قرآن کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو۔ یاد رکھیں، اگر امت مسلمہ، اگر مسلمان قرآن تھام لے، خود ہر مسلمان قرآن پڑھنا شروع کر دے، سمجھنا شروع کر دے، تو یہ ساری فرقہ پرستی کی جڑ ختم ہو جائے گی۔ یہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو جو ہوا دیتے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، اور جو لوگ لوگوں کو بیوقوف بنا کر اپنے اپنے دکانیں چمکانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو چھپے ہوتے ہیں مختلف بیس کے ساتھ، ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ اور یقیناً یاد رکھیے گا، اگر تدبر فی القرآن کا آغاز کیا جائے اور تدبر فی القرآن کی کوشش کی جائے تو تب ہی اس مرحلے سے امت اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے گی۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 28 تک آپ متوجہ رہیں گے انشاءاللہ۔ ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم، جو لوگ اپنی پیٹھ پر الٹے پھر گئے، پھر اس کے بعد اس کے کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور ڈھیل دے رکھی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے
خفیہ طور پر کہا بعض معاملات میں عنقریب ہم تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. پس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے چہروں اور پشتوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے. آیت نمبر 28 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں، لہذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر لیے. یہ جو 4 آیات ہیں کہ جس کا آغاز ہوا ہے کہ جو لوگ الٹا پھر گئے، جنہوں نے خود قرآن میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے منافقین کے بارے میں اور ان کے بارے میں بھی ہے اور ایک عمومی بھی بنتا ہے کیا کہ جب یہ لوگ پھر جاتے ہیں، اپنی پیٹھ پھر گئے، حالانکہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی. بنیادی طور پر یہ موضوع تھا، یہ آیات جو نازل ہوئی، یہ جو یہودی قبیلے تھے مدینہ کے کہ جن کے پاس رسول اللہ کی آمد کی واضح نشانیاں ان کی کتاب میں موجود تھی. معذرت، جن کے پاس رسول اللہ کی آمد کی واضح نشانیاں ان کے پاس موجود تھی اور اس کے باوجود جب رسول خدا تشریف لائے ہیں اور آپ جب مدینے میں آپ تشریف لائے، آپ نے حکومت کا آغاز کر دیا، آپ نے جب آغاز کیا ہے تو یہ یہودی آپ کے خلاف ہو گئے، حالانکہ ان کے پاس واضح موجود تھا. یہ جو اللہ نے کہا نا کہ جو ہدایت واضح ہو چکی ان کے اوپر پھر بھی الٹے پھر گئے. انہیں خبر تھا کہ یہی اللہ کے آخری رسول ہے، انہیں معلوم تھا، لیکن اس کے باوجود الٹے پھر گئے. کیا وجہ بنی؟ شیطان نے انہیں فریب دیا ہے. شیطان نے انہیں فریب دیا. سوّل لہم کا الشیطان سوّل لہم. سوّل کہتے ہیں ایسی حاجت، ایسی خواہش کہ جس کے پورا ہونے کے لیے نفس انسانی حریص ہوتا ہے، اس کے لیے سوّل کہتے ہیں. یعنی ایسی خواہش کہ جس کو پورا کرنے کے لیے انسان لالچ میں ہے، حرص سے اس کی بہت زیادہ حریص ہے. تو بس اگر انسان جب اس حرص میں ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے بھٹکا دیتا ہے، فریب دیتا ہے. اگلی آیت میں کیا وجہ بنی؟ کیوں ایسا ہوا؟ کیوں؟ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرنے والوں سے خفیہ طور پر کہا بعض معاملات میں عنقریب ہم تمہاری پیروی کریں گے اور اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا تھا. اصل میں منافقین اور یہودیوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر انہوں نے کہا ہم آپس میں مل جاتے ہیں تاکہ رسول اللہ کو کوئی نقصان پہنچا سکے، رسول اللہ کی تحریک کو، رسول اللہ کی اس کار نبوت کو، کار رسالت کو نقصان پہنچائیں. یہ ان کا مقصد تھا اور یہ آپس میں خفیہ یہ کام کر رہے تھے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اللہ ان کی پوشیدہ باتیں جانتا ہے اور اب ان کی حالت، ان کا انجام اللہ یاد کروا رہا ہے. بس اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال رہے ہوں گے اور ان کے چہروں پر اور ان کے پشتوں پر ضربے لگا رہے ہوں گے. اور یہ اس لیے کہ انہوں نے، کیوں یہ ان کے لیے سزا کس وجہ سے تھی؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس بات کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے اور اللہ کی خوشنودی سے بیزاری اختیار کرتے ہیں. لہذا اللہ نے ان کے اعمال حبط کر لیے، خدا نے ان کے اعمال کو
ضائع کر لیا، کیونکہ تمام اعمال کی قبولیت کی اولین شرط جو شرط ہے، جو سب سے پہلی شرط ہے تمام اعمال کی قبولیت کی، وہ شرط خدا کی رضا ہے۔ اور منافقین کا عمل اور ان اہل کتاب کا عمل کہ جنہوں نے رسول اللہ کا انکار کیا، اس میں ظاہر ہے ان کے عمل میں خدا کی رضا کہاں، لہذا وہ حبط ہو گیا۔ آیت نمبر 29 سے لے کر 31 تک، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، جن کے دلوں میں بیماری ہے کیا انہوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اگر ہم چاہتے تو ہم آپ کو ان کی نشاندہی کر دیتے، پھر آپ انہیں ان کی شکلوں سے پہچان لیتے، اور آپ انداز کلام سے ہی انہیں ضرور پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت کر لیں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ یہ آیت نمبر 31 تک 3 آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان کے تھوڑے سے مفاہیم کی طرف متوجہ رہیے گا۔ یہ جو منافقین ہیں، ان کے دلوں میں جو کینہ ہے، یہ جو بغض رکھتے ہیں، جو لفظ استعمال ہوا ہے ازغان، ازغان عربی میں کہا جاتا ہے سخت اور شدید کینے کو، جو بغض رکھا جاتا ہے دوسرے کے ساتھ، سخت اور شدید کینہ، اس کو ازغان کہا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ خدا ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، کیا ان کی وہ قلبی حالت چھپی رہے گی، کیا ان کی نفاق، ان کی منافقت چھپی رہے گی۔ آگے آیت نمبر 30 میں، اگر یقیناً اگر ہم چاہیں تو انہیں رسول اللہ سے کہے کہ ہم آپ کو دکھا دیں گے، ان کی شکلیں دکھا دیں گے، ان کے چہرے مہرے سے آپ کو پہچان کروا دیں گے، اگرچہ انداز گفتگو کے ذریعے آپ بھی منافقین کو پہچان لیں گے، اور خدا تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے۔ یہاں جو لفظ استعمال کیا نا، منافقین کے بولنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ منافق ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے لحن القول، لحن القول، لحن القول کا مطلب جو اس کا عربی معنی ہے، جو عربی لغت میں جو معنی بیان ہوا ہے، کہتے ہیں کہ صراحت سے اشارے اور کنائے کی طرف لے جانا، ایک بات واضح اور صریح ہے اس کو کنایوں کی طرف لے کر جانا، یعنی دل کے مریض منافقوں کو اس طریقے سے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ ایک صریح اور واضح معنی کو کنائے، تکلیف دہ تعبیر اور دل دکھانے کے انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ واضح اور صاف بات ہوتی ہے لیکن وہ اس کو الٹا کر کے بتا دیتے ہیں، اس کو پیچیدہ کر کے، اس کو ڈراؤنا کر کے دکھائیں گے۔ بس آیت نمبر 31 میں کہا کہ یہ ہم تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے، آزمائش کا مرحلہ آئے گا، اس سے کیا ہوگا، یہاں تک کہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کی شناخت ہو جائے، مجاہدین الگ ہو جائیں گے، واضح ہو جائے گا کہ رسول اللہ کے ساتھی کون ہیں، واضح ہو جائے گا کہ جن کا نفاق تھا وہ اس مرحلے پر واضح، جیسے جنگ احد میں ہوا، احد میں 1000 کا لشکر مدینہ سے نکل کے گیا ہے، لیکن 300 کے تعداد کے قریب منافقین جو ہیں وہ واپس آ گئے، ولٹ کے واپس آ گئے۔ اس ابتلا میں، اس آزمائش میں جا کر ان کا واپس آ جانا واضح ہوگا کہ یہ نفاق کی علامت تھی ان کی۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہارے حالات کو بھی اللہ جانچ لے گا۔ آیت نمبر 32 سے 34 تک، ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط اعمالهم، یقیناً جنہوں نے ان پر ہدایت ظاہر ہونے کے بعد کفر کیا
اور لوگوں کو راہ خدا سے روکا اور رسول اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ عنقریب ان کے اعمال حبط کر دے گا، یعنی ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کن کے؟ کہ جنہوں نے ہدایت ظاہر ہونے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 33 ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم، یقیناً جنہوں نے کفر کیا اور راہ خدا سے روکا پھر کفر کی حالت میں مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ ان 3 آیات کے چند مطالب عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے اعمال اکارت جاتے ہیں، ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ان کے دنیا کی زندگی میں کی گئی کوششیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کافر مانا کیا؟ وہی ہٹ دھرم کافر کہ جس تک پیغام حق پہنچا ہے اور وہ اس حق کو ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے جو ان کو قبول نہیں کرتا، تو لہٰذا جو کبھی کبھار ان سے کوئی اچھے کام ہوئے ہیں تو وہ ضائع ہو گئے ہیں، ان کا کوئی کام ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے اگلی دنیا میں۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو اس صورت کے اندر چند مواقع پر اعمال کے ضائع ہونے کی بات بار بار آئی، اعمال حبط ہو جاتے ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کچھ قرآن کی آیات اور روایات کے ضمن میں چند ایک مراحل بیان ہوئے ہیں، کون کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے نیکی کی اور خود نیکی کی بعد میں اسے برباد کر دیا، ضائع کر دیا نیکی کو۔ ان میں سے ایک جس کو قرآن نے بھی بیان کیا، پہلے نمبر پہ ہے احسان جتانا اور تکلیف پہنچانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 ہے۔ اے ایماندارو، اپنے مال کے راہ خدا میں خرچ کو احسان جتانے اور تکلیف پہنچانے کے ذریعے ضائع مت کرو، اس شخص کی مانند جو اپنے مال کو لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور خدا اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ خرچ کرنا راہ خدا میں، پھر اس کے ذریعے سے اذیت دینا، جیسے آج کل بھی ٹرینڈ پیدا ہو گیا ہے کہ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ساتھ میں ان کو اذیت دے کر ان کی تصویروں کو آگے شو کر کے مشہور کروا کے اپنی شہرت کے لیے، تو جو ریاکاری کے لیے، ظاہری نمود و نمائش کے لیے خدا کی رضا سے ہٹ کر اور ایسے انفاق کرتا ہے کہ خرچ کرنے کے بعد جس کو دیا ہے اس کو اذیت اور تکلیف دے رہا ہے، تو یہ ضائع ہو گیا، اس کا کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی طرح خود پسندی جو ہے، عجب، انسان کا اپنے آپ کو پسند کرنا، یہ بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جیسے ہے کہ خود پسندی نیکیوں کو یوں ختم کر دیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو ختم کر دیتی ہے۔ اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنی ذات کو زیادہ پریفر کرنا، اپنی ذات کو چاہنا زیادہ، یہ خود پسندی، اپنے آپ کو پسند کرنا، اپنے لیے جمع کرنا، اپنی زیادہ سوچنا، اپنے بارے میں زیادہ فکر کرنا۔ تو جو اپنا ہی زیادہ سوچتا ہے، اپنی زیادہ چاہتا ہے اور دوسروں کی اسے کوئی فکر نہ ہو، تو یہ عجب اور خود پسندی بھی اعمال کے ضائع ہونے کا باعث بنتی ہے۔ تیسری چیز، حسد بھی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے۔ جیسے آیت اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ حسد جو ہے وہ برائیوں کو، نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مرحلہ وہ ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنا بقائے عمل کی شرط ہے، اہم ترین شرط ہے کہ آخر تک ایمان پر باقی رہنا ہے، آخر تک صاحب ایمان رہنا، یہ ضروری ہے۔ اگر انسان آخر تک صاحب ایمان رہے گا
تب اس کی نیکیاں بھی باقی رہیں گی. اگر فرض کریں زندگی کا ایک حصہ ایمان کے ساتھ گزارا ہے، آخر میں آ کر اگر کفر پر موت آ جائے تو پچھلا سارا تو ختم ہو گیا. ایک حدیث بہت خوبصورت ہے پانچویں امام علیہ السلام کی یہاں پر حفاظت اعمال کی حفاظت کے بارے میں توجہ دیجیے گا. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اعمال کی حفاظت خود اعمال کی بجا آوری سے زیادہ سخت ہے. اعمال بجا لانے سے زیادہ سخت ان اعمال کی حفاظت کرنا ہے. راوی نے عرض کیا کہ مولا اعمال کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، انسان کبھی بخشش کرتا ہے یا راہ خدا میں چھپ کر خرچ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک مخفی عمل لکھا جاتا ہے. یعنی اس نے خفیہ طور پہ کوئی نیکی کی، کسی کی کمک کی، کسی کی مدد کی، تو اس کے نامہ اعمال میں ایک مخفی عمل لکھ دیا جاتا ہے. پھر کسی جگہ پر اس کا تذکرہ کرتا ہے، خفیہ کیا تھا، اب کہیں جا کر اس کا ذکر کر دیا تو مخفی نیکی سے وہاں سے کاٹا، مخفی نیکی کے بجائے ظاہری نیکی لکھ دی جاتی. وہ مخفی خانے میں تھا، وہاں سے اسے نکال کے ظاہری نیکی والے خانے میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر ایک اور جگہ اسے بیان کرتا ہے تو نیکی کو مٹا کر ریاکاری لکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. خفیہ نیکی سے شروع ہوا تھا، ریاکاری تک پہنچ گیا. عزیزان محترم، حبت اعمال بہت سخت ہے، یاد رکھیں، بہت عجیب ہے، مصیبت ہے بہت بڑی. نیکیاں انسان کرے اور بعد میں اس طرح کے اعمال انجام دے کہ اعمال ضائع ہو جائیں، نیکی ضائع ہو جائے. یہ بہت خوبصورت ہے امام کا فرمان. ایک خفیہ نیکی کی ہے تو اعمال کے مخفی خانے میں، پوشیدہ خانے میں اسے لکھ دیا گیا. کسی جگہ جا کر بیان کر جب نے فلاں کام کر دیا ہے تو وہ اس میں سے نکال کر ظاہری اعمال میں لکھ دی گئی. اور اگر ایک اور جگہ بیان کر دیا اس نے اسی کو تو پھر وہ ظاہری اعمال سے بھی نکال کر اسے ریاکاری والے کھاتے میں لکھ دیا جاتا ہے. عزیزان محترم، پس سورہ مبارکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آخری 4 آیات ہیں، تو انشاءاللہ ان کو ہم کل ان کی تلاوت کریں گے، اور کل انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سورہ فتح کی تلاوت کا بھی آغاز کر دیں گے انشاءاللہ.